جمعے کے دن، اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ ہیں وہ اس یوم تاسیس کو ضرور منائیں. اور یہ جو جد و جہد ہے عمران خان جنہوں نے یہ جد و جہد شروع کی 1996 میں، اس کا نام ہی رکھا انصاف کی تحریک، تحریک انصاف. اور تحریک انصاف کو انشاءاللہ اب 29 سال ہو گئے ہیں، اور اس پوری جد و جہد میں آپ سارے میڈیا والے ہیں، شروع سے لے کے اب تک عمران خان صاحب کی اب ساری تقاریر اٹھا کے آپ سن، وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جد و جہد ہماری جاری ہے، اور انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے، اور وہ جو انصاف ہم نے جس منزل پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ کامیابی دے گا. یہ واحد الیکشن تھا پاکستان کی تاریخ کا جو 8 فروری کو ہوا. واحد الیکشن تھا، منفرد تھا. اس طرح اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو امیدوار ہوتا ہے وہ ووٹر کے پاس جاتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، کیمپین کرتا ہے، اپنا مینیفیسٹو لے کے جاتا ہے، اس سے وعدے کرتا ہے، بتاتا ہے انتخابی نشان میرا یہ ہے، مجھے ووٹ دو. یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں جو انپریسیڈنٹڈ ہے، جس میں امیدوار نے ووٹر کو نہیں، ووٹر نے امیدوار کو ڈھونڈا ہے کہ بتائیں کس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے اور کون ہے کینڈیڈیٹ. کیونکہ انتخابی نشان تو ایک ایسا فیصلہ آیا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین وہ فیصلہ تھا کہ انتخابی نشان لے لیا. ایک یونیورسل نشان نہیں تھا، مختلف نشان تھے، لیکن لوگوں نے وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا کہ ہمیں انتخابی نشان نہیں، یہ بتائیں کہ کون ہے کینڈیڈیٹ عمران خان کا. تو یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ووٹرز نے ڈھونڈا اور اس میں انپریسیڈنٹڈ وکٹری ملی پاکستان تحریک انصاف کو. اور تیسری چیز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی فیملی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں محمد زبیر جو کہ سابق گورنر سندھ اور نون لیگ میں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے اسپوکس پرسن تھے. انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں کچھ دن پہلے یہ بتایا ہے کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو روزانہ جو ملاقات کا دن تھا، ہفتے میں ہر ہفتے 100 سے 150 لوگ ان کو ملتے تھے، اور صبح یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، دوپہر کے آخر تک وہ ٹائم رہتا تھا. اور جو بھی جہاں سے بھی آ رہا ہے آرام سے جا رہا ہے، مل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. 100 سے 150 لوگ ملتے تھے ایک ہی دن میں اور بیٹھے رہتے تھے. 7-8 وہ لوگ ایسے تھے جو کہتے بیٹھے ہی رہتے تھے پرماننٹ، وہ تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اور کبھی انہوں نے بتایا کہ کبھی کوئی ایک شکایت نہیں آئی ان سے ملاقات کے حوالے سے. اور ادھر آپ دیکھ لیں، آج مجھے 1.5 سال ہو گیا ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوتی. ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کے جاتے ہیں ڈیالہ جیل، لیکن نہیں ملاقات کراتے، ملاقات ہونے ہی نہیں دیتے. تو یہ، اور فیملی ان کی اپنی بہنیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملاقات کا دن ہوتا ہے وہ ہر وقت وہاں پہنچی ہوتی ہے لیکن ملاقات نہیں کرواتی. تو یہ بالکل ناانصافی، اور بالکل سیکرٹری جنرل صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہاں پہ آزاد عدلیہ کی ہم بات کرتے ہیں، عدلیہ کے وقار کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے عدلیہ کو سنجیدہ طور پہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ناانصافی کا نظام تو چل ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں چل سکتا. یہ نظام جتنا مرضی ہے زور لگا لیں. آپ دیکھ لیں کہ ہماری گورنمنٹ جب تھی، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو 6% ہمارا گروتھ ریٹ تھا. اور یاد رکھیں وہ جو 3-3.5 سال کا عرصہ تھا، آدھا ٹائم کووڈ میں چلا گیا اور ایک مخلوط حکومت تھی اور جو کچھ تھا آپ کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود دنیا پوری حیران تھی کہ کیا فینومینا ہے پاکستان میں کہ کووڈ میں جہاں دنیا بھر کی جو اکانومی ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. اور اس کے بعد نکلنے کے بعد وہ ٹائم تھا کہ ہم نے اور اوپر جانا تھا. یہاں انویسٹمنٹ ریکارڈ آ رہی تھی، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے، سب چیزیں ٹھیک تھی، گروتھ ریٹ. اور پھر انڈسٹریل گروتھ جو ہو رہی تھی، ایگریکلچر گروتھ جو ہو رہی تھی، وہ سارے فگرز آپ کے سامنے. انوائرمنٹ پہ جو کام ہو رہا تھا، ہیلتھ کے حوالے سے جو کام ہو رہا تھا، ہیلتھ کارڈ، ساری چیزیں، اساس پروگرام جس کو ورلڈ بینک نے اتنے زیادہ ملک 333 ٹیریٹریز اور کنٹریز میں انہوں نے سروے کروایا، اور اس میں دنیا کا وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ وہ پروگرام آیا سوشل ویلفیئر کا. تو ہر لحاظ سے ہم ٹھیک جا رہے تھے، اور یہ عمران خان کا ویژن تھا. سمیلٹنگ پلانٹ ہو جس میں اس معدنیات سے حاصل ہونے والے ذخائر کو استعمال کیا جائے، فیکٹریاں لگانے کے لیے، اشیاء بنانے کے لیے. کوئی بھی ایسا منصوبہ اس وقت ملک میں نہیں ہے. پورا یہ معدنیات کے حوالے سے جو نظریہ ہے یہ ایک خام نظریہ ہے، یہ ایک زائل نظریہ ہے. اس میں عوام کی فلاح
نہیں شامل. تو خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈٹے رہنا ہے, ہمیں ہر لمحے یہ باور کرانا ہے کہ آل از ناٹ ویل. پاکستان اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے جو مصنوعی حالت ہے. پاکستان کے عوام ایک ایسی حالت میں ہیں جو محکومیت کی حالت ہے. ہم نے اس مصنوعی حالت کو ختم کرنا ہے, اس محکومیت کو ختم کرنا ہے. ہم نے عدالتوں کو آزاد کروانا ہے, کیونکہ آزاد عدالتوں ہی میں ہماری فلاح ہے, آپ کی میری فلاح ہے, آپ کی میری عزت اور جان و مال کی گارنٹی ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا ہم سب ایک محکوم قوم رہیں گے. تو یہ خان صاحب کی آج کی بڑی بات تھی, اور بہت سی تفصیلات ہیں جو ہم تحریری طور پہ بھی اور مزید ایک قانونی پریس کانفرنس جو ہم کریں گے اس میں بیان کریں گے. مجھے خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی میں چیف جسٹس پاکستان کو کل ایک خط لکھوں. اس خط میں یہ تمام باتیں ہم درج کریں گے, اور جو کچھ ہمارے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے, جو سلوک ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی توہین ہوئی ہے, تضحیک ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہم سامنے رکھیں گے. ہم عدالتی ضمیر کو پکاریں گے. عدالتوں میں پٹیشنیں تو ہم نے کر رکھی ہیں, لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جج صاحبان اور عدالت کے ضمیر کو پکارنا ہے, جھنجھوڑنا ہے, تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. بہت شکریہ. چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب بھی کچھ فرمائیں گے. حالات حاضرہ کے حوالے سے تقریباً سلمان اکرم راجہ صاحب نے کر دی. ایک سوال میرا بھی ہے کہ آپ میڈیا کے دوست ہیں, آپ سے ایک عرصہ دراز سے ایک تعلق چلا آ رہا ہے, اور آپ ماضی میں بھی جیلوں میں جو لوگ قید تھے ان کی کوریج کرتے آئے ہیں. کبھی ایسا کوئی قیدی دیکھا کہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ آزاد ہے, لیکن باہر پوری قوم قید میں ہے, اور اس کو جو جیل مینول کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے, جو آئین اور قانون اس کو حق دیتا ہے, جو عدالتوں کے حکموں کو کس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا جو آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ناجائز جیلوں میں ڈالا گیا, ہمیں قید میں رکھا گیا, ان کی قید, ان کے حالات, ان کی ملاقاتیں اور ان کی عیاشیاں آپ سب کے سامنے ہیں. اور عمران خان تو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا. جب مذاکرات کی بھی بات ہوئی تھی اس نے کہا میں اپنی ذات کے لیے مذاکرات نہیں چاہتا, میں اس ملک اور قوم کے لیے, رول آف لا کے لیے, آئین کے لیے میں مذاکرات چاہتا ہوں. تو میرے میڈیا کے دوستوں سے سوال ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف ہزاروں مقدمات بنا دیے, 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چھین لیا, ایک جعلی حکومت ایک بدترین عذاب کی شکل میں ہم پر مسلط کر دی. آج تک ہمارا کوئی کیس ٹریبونل میں سنوائی نہیں ہو رہا. جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں وہ آج تک 2 سال سے جیلوں میں ہیں. تو اگر ہمیں جیل میں ڈال کر گولی بھی چلا لی 26 نومبر کو, تو اب ہمیں ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دے رہے. اتنا خوف عمران خان سے, تو میں سمجھتا ہوں عمران خان تو جیت گیا. وہ عوام کی عدالت میں بھی اپنا مقدمہ اس امتحان میں جیت گیا, اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہے کہ وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے, عوام کی جنگ لڑ رہا ہے. اور پی کے ایکٹ کے تحت آپ کی زبان اور ہماری زبان بندی بھی کر دی گئی. لیکن لوگوں میں بڑا شعور ہے, لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. کہ جتنے مرضی دعوے کر لیں, آج بھی دعوے تھے کہ جی سرپلس میں چلا گیا اور معیشت بہتر ہو رہی ہے. بھائی سیاسی استحکام کے بغیر کبھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو یہی میری عرض ہے کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ باوجود اس کے مجھے پتا کہ آپ کو کہاں کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, پھر بھی اگر آپ عوام کو حق اور سچ بتا رہے ہیں تو یہی جہاد ہے. اور اس جہاد میں اگر آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ کو شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. کورس میں آتے نا 2-3 باتیں زیادہ باتیں تو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے اور عامر ڈوگر صاحب نے کر دی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 29 سال ہونے والے ہیں انصاف کی تحریک انصاف کو, اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو یوم تاسیس ہے.